تقدیر یا تدبیر دنیا میں انسانوں کے عمل اور آزادی کے لحاظ سے دو نظریے ہیں۔ ایک مقدر یا پری ڈیسٹینیشن کا نظریہ ہے، جبکہ دوسرے کا نام عمل کی آزادی یا فری ول ہے۔ مقدر والا نظریہ کہتا ہے کہ ہماری زندگی سے متعلق ہر واقعہ اور بات پہلے سے لکھی ہوئی ہے اور ہم اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اس نظریے کو ماننے سے انسان کے اندر جدوجہد اور آگے بڑھنے کا جذبہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے اور وہ خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ کر ایک بے عمل انسان بن جاتا ہے۔ عمل کی آزادی یعنی فری ول کے نظریے میں یہ مانا جاتا ہے کہ مقدر وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کی تقدیر خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ جدوجہد کرے گا تو اس کا پھل اور ثمر پائے گا۔ اگر محنت و مشقت چھوڑ کر بیٹھ گیا تو کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ان دونوں نظریوں کے حامیوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ کچھ واقعات میں دیکھا گیا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے تقدیر کے نظریے کو نہیں مانا، محنت کی اور اس کا ثمر پایا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو ساری دنیا جانتی ہے۔ ان میں مائیکروسافٹ کا مالک بل گیٹس، ایپل کمپنی کا بانی اسٹیو جاب اور کاروباری ویب سائٹ علی بابا کو بنانے والا جیک ما اور چاند پر راکٹ بھیجنے اور ٹیسلا کار بنانے والی کمپنی کا مالک ایلون مسک وغیرہ شامل ہیں۔ دوسری طرف کچھ ایسے واقعات بھی ریکارڈ پر ہیں جن کے رونما ہونے سے پہلے کچھ لوگوں کو ان کے بارے میں آگاہی ہوئی تھی۔ دوسرے معنی میں کچھ لوگوں کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ وہ واقعات رونما ہونے والے تھے۔ یہ بات عمل کی آزادی کے نظریے کے نفی اور مقدر والے نظریے کو مضبوط کرتی ہے کہ ہماری زندگی کے واقعات پہلے سے طے شدہ ہیں۔ ہم کچھ بھی کریں ہوگا وہی جو مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ آئیے ہم آپ کو ایسے کچھ واقعات سے آگاہ کرتے ہیں جن میں لوگوں کو ان واقعات کے علم ہونے سے پہلے ان کے رونما ہونے کا علم ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ کچھ کر نہیں پائے۔ اس طرح کا پہلا واقعہ برطانیہ کے علاقے ویلز کے ایک چھوٹے گاؤں ابرافن میں پیش آیا۔ یہ گاؤں ایک پہاڑی سلسلے کے نیچے واقع تھا۔ اس پہاڑی سلسلے میں کوئلے کی کانیں تھیں۔ مزدوروں نے کھدائی کے دوران ان کانوں کا ملبہ پہاڑی چوٹیوں پر چھوڑ دیا تھا۔ اس طرح اس پہاڑی سلسلے کے اوپر ملبے کے کافی بڑے بڑے ڈھیر بن گئے تھے۔ اس پہاڑی سلسلے کے بالکل نیچے بچوں کا ایک سکول تھا جس کا نام پین کلاس جونیئر سکول تھا۔ 1966 کے اکتوبر کے مہینے میں اس علاقے میں زوردار بارشیں ہوئیں، جس کی وجہ سے بڑی مقدار میں پانی کوئلے کے ملبے کے نیچے جمع ہو گیا اور اس نے ملبے کی بنیادوں کو کوئلے اور پانی کے مکسچر میں تبدیل کر دیا۔ اس کی وجہ سے 21 اکتوبر 1966 کی صبح 7 بجے کوئلے کے ملبے سے بنی ایک چھوٹی مصنوعی پہاڑی جو کہ 111 فٹ اونچی تھی اور اس میں 1,07,000 کیوبک میٹر پانی اور کوئلے کا ملا جلا مکسچر موجود تھا، وہ ایک تودے کی شکل میں نیچے سرکنا شروع ہوئی اور بالآخر وہ اپنے راستے میں آئے 18 بدنصیب گھروں کو تباہ کرتے ہوئے پین کلاس جونیئر سکول کے اوپر آ گری اور سکول اس ملبے کے تلے دفن ہو گیا۔ اس حادثے میں 144 لوگوں نے اپنی جان گنوائی، جس میں 116 صرف اس بدنصیب سکول کے بچے تھے جن کی عمریں 7 اور 10 سال کے درمیان تھیں۔ اس واقعے کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ واقعہ 21 اکتوبر سے پہلے خوابوں میں دیکھا۔ ایرل مائے جونز نام کی بچی کی عمر اس وقت 10 سال تھی۔ اس نے اس واقعے کے رونما ہونے سے 2 دن پہلے اپنی ماں کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ پین کلاس جونیئر سکول پہنچتی ہے اور وہاں سکول نہیں بلکہ اس کی جگہ ایک کالے رنگ کا بڑا سا ڈھیر پڑا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو یہ بھی کہا کہ وہ مرنے سے نہیں ڈرتی کیونکہ خواب میں اس وقت اس کے سکول کے تمام دوست اس کے ساتھ تھے۔ اس کی ماں نے اس بچی کی بات پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ ایرل مائی جونز بھی ان 116 بچوں میں شامل تھی جو اس خونی گھٹنا کے شکار ہوئے۔ ایرل مائی جونز کے اس خواب کی تصدیق خود اس کی ماں نے کی ہے۔ کانسٹنس ملڈر نامی ایک عورت نے 6 لوگوں کو ایک پرانے سکول کے بارے میں بتایا جو ویلز کے علاقے میں واقع تھا اور وہ کوئلے کی پہاڑی تودے کے نیچے دفن ہو گیا تھا اور اس میں بچے چیخ رہے تھے۔ ملڈر کی اس بات کی گواہی ان 6 لوگوں نے دی جن کو ملڈر نے اس ٹریجڈی کے رونما ہونے سے پہلے یہ بات بتائی تھی۔ اسی طرح کی غیر معمولی آگاہی کا دوسرا واقعہ 1967 میں پیش آیا۔ 21 مارچ کی صبح 6 بجے ایلن ہینچر نامی ایک شخص نے غیر معمولی باتوں کی تحقیقات کرنے والے ایک شخص بارکر کو فون کر کے بتایا کہ اس کو ایک آگاہی ہوئی تھی جس میں ہینچر نے دیکھا کہ ایک جہاز تھا جو اپنے اڑنے کے وقت سے ہی مشکلات کا شکار ہو گیا تھا اور بالآخر وہ گر کر تباہ ہو گیا۔ اس جہاز کے گرنے سے جہاز میں سوار
124 لوگ موت کا شکار ہوئے۔ ہینچر یہ بات نہیں بتا سکا کہ وہ جہاز کب اور کہاں سے اڑا تھا اور کس جگہ تباہ ہوا۔ بارکر نے ہینچر کی یہ بات اپنے آفس میں سبھی لوگوں کو بتائی۔ 11 اپریل 1967 کو ایک سوئس جہاز قبرص ملک کے دارالخلافہ نکوسیا میں اترتے وقت گر کر تباہ ہو گیا۔ اس میں پہلے 124 مسافر ہلاک ہوئے، جبکہ بعد میں 2 اور مسافر بھی ہسپتالوں میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ اس حادثے کے بارے میں ایک مشہور اخبار نے یہ خبر دی کہ 124 مسافر اس جہاز کے گرنے سے ہلاک ہوئے۔ ٹائٹینک جہاز کے ڈوبنے کا 20ویں صدی کے بڑے واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ یہ جہاز برطانیہ سے امریکہ جاتے ہوئے سمندر میں ڈوب گیا۔ اس جہاز کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ اس طرح سے بنایا گیا ہے جس کا ڈوبنا ناممکن تھا۔ اتنے بڑے دعوے کے باوجود یہ اٹلانٹک اوشن میں 14 اپریل کی رات کو 11:40 پر ایک برفانی تودے سے ٹکرایا اور 4 گھنٹے کے اندر یعنی 2:20 پر مکمل ڈوب گیا۔ اس حادثے میں 1500 کے قریب مسافروں اور جہاز کے عملے نے جان گنوائی۔ اس جہاز کے ڈوبنے کے بارے میں بہت سی آگاہی والی باتیں مشہور ہیں۔ اس جہاز کے ڈوبنے سے 14 سال قبل یعنی 1898 میں مورگن رابرٹسن نامی مصنف نے ایک ناول تحریر کیا جس کا نام فیوٹیلیٹی تھا۔ اس ناول میں دی گئی تفصیل اور 1912 میں ڈوبنے والے ٹائٹینک جہاز میں بہت سی باتیں یکساں تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ فیوٹیلیٹی ناول ٹائٹینک کے ڈوبنے کے واقعے پر لکھا گیا ہے۔ ناول میں جہاز کا نام ٹائٹن تھا، جبکہ ڈوبنے والے جہاز کا نام بھی ٹائٹن لفظ سے جڑا ہوا ٹائٹینک تھا۔ دونوں جہازوں کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ کسی بھی حالت میں ڈوب نہیں سکتے۔ دونوں جہازوں کی لمبائی تقریباً 270 میٹر تھی اور دونوں کی رفتار 20 ناٹس تک بڑھائی جا سکتی تھی۔ دونوں میں لائف بوٹس کی کمی تھی۔ دونوں جہازوں کے ڈوبنے کی وجہ سمندر میں برف کے تودے سے ٹکرانا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ دونوں جہاز اپریل کی رات کو کینیڈا ملک کے نیو فاؤنڈ لینڈ شہر سے 400 سمندری میل کی دوری پر اٹلانٹک اوشن میں ڈوبتے ہیں۔ اسی نوعیت کا ایک واقعہ ٹائٹینک کے مسافر ایلیکس میکنزی کے ساتھ بھی پیش آیا۔ ایلیکس کو اس کے والدین نے ٹائٹینک جہاز کا ٹکٹ لے کر دیا کہ وہ امریکہ گھوم پھر آئے۔ وہ جب جہاز پر چڑھنے کے لیے سیڑھی چڑھ رہا تھا تو اسے ایک غیبی آواز سنائی دی کہ وہ اس جہاز میں سفر نہ کرے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا لیکن اس کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس نے اس کو یہ وارننگ دی ہو۔ ایلیکس یہ وارننگ نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ اس کو یہ غیبی آواز ایک مرتبہ اور سنائی دی، لیکن جب ایلیکس نے اس کو پھر نظر انداز کیا تو اس کو یہ غیبی آواز تیسری مرتبہ سنائی دی۔ جو اب کافی غصے میں تھی، ایلیکس ڈر گیا اور وہ سفر کا ارادہ ختم کر کے جہاز سے اتر گیا۔ جب وہ گھر لوٹا تو اس کے والدین اس پر کافی ناراض ہوئے کیونکہ جہاز کا ٹکٹ کافی قیمتی تھا۔ جب کچھ دنوں کے بعد ان کو جہاز کے ڈوبنے کی خبر ملی تو ان کو اپنے بیٹے کی جان بچنے پر بے حد خوشی محسوس ہوئی۔ اسی طرح انگریزی جریدے کے ایڈیٹر ولیم ٹی اسٹیڈ نے ٹائٹینک کے ڈوبنے سے بہت پہلے 2 کہانیاں لکھی تھیں جن کی ٹائٹینک جہاز کے ساتھ کافی مشابہت تھی۔ ایک کہانی اس نے 26 سال پہلے یعنی 1886 میں لکھی جس کا عنوان تھا ڈاک والا اسٹیمر اٹلانٹک اوشن میں کیسے ڈوبا۔ اس کہانی میں ایک جہاز کے بارے میں بتایا گیا تھا جو اٹلانٹک اوشن میں کسی دوسرے جہاز سے ٹکرانے سے ڈوب جاتا ہے۔ اس کہانی میں جہاز پر مناسب تعداد میں لائف بوٹس نہ ہونے کی وجہ سے 916 مسافر ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ دوسری کہانی اس نے 1892 کو لکھی جس کا عنوان پرانی دنیا سے نئی دنیا کی طرف تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت امریکہ کو نئی دنیا اور یورپ کو پرانی دنیا کہا جاتا تھا۔ اس کہانی میں وائٹ سٹار لائن کمپنی کا جہاز جس کا نام میجسٹک تھا، وہ سمندر میں اس جہاز کے مسافروں کو بچاتا ہے جو برفانی تودے سے ٹکرانے سے ڈوب گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اصلی ڈوبنے والا ٹائٹینک جہاز کی مالک کمپنی بھی وائٹ سٹار لائن ہی تھی۔ دوسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ولیم ٹی اسٹیڈ خود بھی ٹائٹینک جہاز میں سوار تھا اور جہاز کے ڈوبنے سے اس کی بھی موت واقع ہو گئی۔ اسی طرح جان ولیم ڈیون کو بھی مستقبل کے واقعات خوابوں میں نظر آئے۔ یہ ایک سابق فوجی، ہوا بازی کا انجینئر اور فلسفی تھا۔ اس نے بعد میں اپنے خوابوں کو سمجھانے کے لیے کتابیں بھی لکھیں۔ ان میں این ایکسپیریمنٹ ود ٹائم بہت مشہور ہے۔ 1902 میں ولیم ڈیون نے خواب
دیکھا کہ وہ کسی چھوٹے جزیرے پر واقع ایک پہاڑ کے اوپر ہموار سطح پر کھڑا تھا۔ اس ہموار سطح کے اوپر بہت سے شگاف تھے جس میں سے بھاپ نکل رہی تھی۔ اس کو کسی طرح آگاہی ہوئی کہ وہاں زلزلہ آنے والا ہے جس میں ہزاروں لوگ مر جائیں گے۔ ڈیون خواب میں مزید دیکھتا ہے کہ وہ اس جزیرے کے فرانسیسی اہلکاروں کے پاس جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ وہ جزیرے کے لوگوں کو جان بچانے کے لیے ان کو جہازوں کے ذریعے نکالیں، لیکن کوئی بھی اس کی بات کو نہیں سنتا۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس خواب کے کچھ دن بعد ڈیون نے اخبار میں ایک زلزلے کے بارے میں پڑھا جو مارٹن کیو نامی فرانسیسی جزیرہ پر پہلے ماؤنٹین کے پھٹنے کی وجہ سے آیا، جس میں ہزاروں لوگوں کی موت واقع ہو گئی تھی۔ 1904 میں اس نے پھر ایک پیشن گوئی والا خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عمارت تھی جس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ فائر بریگیڈ والے لوگوں کو بچانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے۔ اس عمارت کی ایک بالکنی میں کافی نوجوان لڑکیاں جمع تھیں۔ ان کے زندہ بچنے کا بہت چانس تھا، لیکن وہ آگ اچانک ان تک پہنچ جاتی ہے اور وہ سب موت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس خواب کے دیکھنے کے کچھ عرصے بعد اس نے اخبار میں پیرس شہر کے نزدیک ایک فیکٹری کے بارے میں ایک خبر پڑھی جس میں آگ لگی تھی۔ وہاں فائر بریگیڈ والے پہنچ گئے تھے۔ اس فیکٹری کے اوپر والے حصے میں ایک بالکنی تھی جس میں کافی نوجوان لڑکیاں اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے جمع ہو گئی تھیں۔ فائر بریگیڈ والوں کے پاس ایک چھوٹی سیڑھی تھی جو بالکنی تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ انہوں نے بڑی سیڑھی منگوانے کے لیے کسی کو بھیجا۔ اس دوران وہ پانی پھینک کر ان لڑکیوں کو آگ سے بچا رہے تھے۔ امید تھی کہ وہ لڑکیاں بچ جائیں گی، لیکن اتنے میں بالکنی کے پیچھے والے دروازے میں سے اچانک آگ کا بڑا ریلا آیا جس نے ان سبھی لڑکیوں کو آنن فانن جلا کر مار ڈالا۔ اوپر دیے گئے یہ کچھ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ انسانی دماغ مستقبل میں ہونے والے ان واقعات کو بھی جان سکتا ہے جو ابھی رونما نہیں ہوئے۔ یہ کس طرح سے ممکن ہے یہ ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا، لیکن ایسے واقعات تقدیر کے نظریے کو کافی مضبوط کرتے ہیں، اور جو یہ کہتا ہے کہ مستقبل کی باتوں اور واقعات پہلے سے لکھے ہوئے ہیں۔ انسان کتنی بھی کوشش کیوں نہ کرے وہ پہلے سے لکھی ہوئی باتوں کو نہیں بدل سکتا، اور وہ واقعات ضرور رونما ہوں گے۔